احسان کا جتنا چرچا کیا جائے، جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ میں اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر دوں تاکہ ذرا بات مزید واضح ہو جائے۔ فرماتے ہیں ایک بندے نے رب تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ جس پتھر پر عبادت کرتا تھا نا اس میں گڈھے پڑ گئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارے گھٹنے جس جگہ پر لگتے ہیں قالین میں دیکھا ہوگا وہاں وہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اس نے اتنی عبادت کی کہ جس پتھر پر وہ عبادت کر رہا تھا اس میں گڑھے پڑ گئے۔ خیر جب انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے میں تجھے اپنے فضل سے معاف کر رہا ہوں، میں تجھے اپنے فضل سے جنت دے رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ ابھی بھی فضل والی بات باقی ہے؟ میں نے تیری اتنی عبادت کی کہ جس پتھر پر عبادت کی اس میں گڈھے پڑ گئے، تو ابھی بھی فضل والی بات باقی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کو واپس بلاؤ، اور پھر فرمایا کہ میری صرف ایک نعمت، یوں سمجھو آنکھ، یہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی عبادت رکھ دو۔ جب عبادت رکھ گئی تو نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیاں کم پڑ گئی۔ فرمایا تو نے تو میری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کیا، پکڑو اس کو جہنم میں لے چلو۔ پھر عرض کرتا ہے یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا تجھے اپنے فضل سے معاف کیا۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے، تو یہ تو ایسی بڑی نعمت ہے جس کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، رسول بھی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے ہی اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ تو اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، اس پر جتنا بھی خوشی کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ آج میں آپ کو ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میلاد شریف جو ہے نا یہ صرف ہندوستان پاکستان میں ہی مناتے ہیں اور باہر نہیں ہیں۔ میں آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلے سال میں فجی گیا تھا۔ فجی یہ نیوزی لینڈ کے قریب ہے، آسٹریلیا کے قریب ہے۔ وہاں پر کسی نے مجھے دعوت دی تھی بیان کے لیے، تو میں تقریباً 22-23 دن کے لیے وہاں پر گیا تھا۔ فجی ایک جزیرہ ہے جس کے سارے طرف سمندر ہے۔ جب سورج نکلتا ہے سورج کی پہلی شعاع اس پر پڑتی ہے۔ وہ عیسائیوں کا ملک ہے، عیسائی حکومت ہے، اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً کوئی 12-13% ہے۔ وہاں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ حضرت صاحب میں آپ کو مسجد میں بیٹھا صحیح بات بتلا رہا ہوں، انہوں نے بتلایا کہ یہاں پر 12 ربیع الاول شریف کی سرکاری طور پر چھٹی ہوتی ہے۔ عیسائیوں کا ملک، یعنی آپ کبھی گوگل دیکھیں وہ اتنا لمبا سفر ہے کہ ہم میرے خیال ہے تقریباً 10 گھنٹے کی فلائٹ تھی کوالالمپور سے، اور یہاں سے لاہور سے کوالالمپور، اور پھر وہاں سے بڑا لمبا سفر تھا۔ اچھا، وہ کہنے لگے یہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہے اور 12 ربیع الاول شریف کی سرکاری طور پہ چھٹی ہوتی ہے،
اور کہنے لگا اس جشن میں اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے، اس میں سارے مذہب والے شامل ہوتے ہیں اور سرکار کی آمد کا جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ اور کہنے لگا اتنے اہتمام کے ساتھ اتنا لنگر تقسیم ہوتا ہے، کہنے لگا کہ بندے ایسا جشن کوئی مناتا ہی نہیں ہے جیسا وہاں پر مناتے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کروانا ہے۔ الحمدللہ اتنی میری طبیعت خوش ہوئی یار کہ آپ یقین جانو۔ وہ کہنے لگا یہاں پر میلاد شریف کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور بڑا لنگر کھلایا جاتا ہے، سارے ہی بیچ میں شامل ہو کر سرکار کا جشن مناتے ہیں۔ آج میں جو آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جس پر تقریباً سارے مسلک والے جو ہے نا وہ متفق ہیں، سب ان کو فالو کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے والد صاحب کا نام ہے شاہ عبد الرحیم۔ کیا نام ہے؟ اور یہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں، اتنے پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بزرگی کا آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ایک مرتبہ یہ بیمار ہو گئے، اور بیمار بھی ایسے کہ ہر ایک نے سمجھا کہ بس یہ کڑی ہے کہ پل ہے، بس مہمان ہیں۔ آپ اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے تو خواب کے اندر کسی نے آ کر کہا، اے عبدالحق، اے عبد الرحیم، اپنی چارپائی کا رخ ذرا تبدیل کر لے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیری تیمارداری کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور تیری چارپائی کے پاؤں اس دروازے کی طرف سے جہاں سے سرکار نے داخل ہونا ہے۔ یہ جلدی سے بیدار ہوئے تو گھر والوں کو اشارہ کیا کہ میری چارپائی کا رخ تبدیل کر دو۔ انہوں نے تبدیل کر دیا۔ اب لیٹے تو پھر اونگ آ گئی، دیکھا خواب کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں یہ کتنے پائے کے بزرگ ہوں گے کہ جن کی تیمارداری کے لیے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تیمارداری کرنے کے بعد فرمایا، عبد الرحیم، لوگ کہتے ہیں تو گھڑی پل کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمائے گا، تو پریشان نہ ہو، تو ٹھیک ہو جائے گا، اور میں تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ۔ اب دیکھو عاشق کی تمنا کیا ہے۔ عرض کرنے لگے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تشریف لانا ہی میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اگر اپنے موئے مبارک مجھے عطا کر دیں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک میں یہ خواب کے اندر ہی ہاتھ پھیرا تو 2 موئے مبارک ان کو عطا کر دیے۔ یہ ایک میری بات اچھی طرح ذہن نشین رکھو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں تشریف لے آنا یہ کوئی معمولی بات، میں صرف اتنا فرق بتلا دوں۔ خواب کے اندر آپ کے والد صاحب آ جائیں، آپ کے پیر صاحب آ جائیں، آپ کا دوست آ جائے، آپ کو خواب میں کوئی چیز دے دیں، جب آپ بیدار ہوں گے وہ شے موجود ہوگی؟ اونچی بولو۔ بس یہ فرق سمجھ لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی کسی کی خواب کو جگمگا دیں اور خواب میں جو شے عطا کرے بندہ بیدار ہوگا وہ شے بھی موجود ہوگی۔ ایسے ایک واقعات میں کئی واقعات ہیں۔ یا آپ قصیدہ بردہ شریف نہیں پڑھتے؟ قصیدہ کہتے ہیں نعت کو عربی میں، بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والی نعت۔ اس کو چادر والی نعت کیوں کہتے ہیں؟ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر عمر میں نا فالج کا اٹیک ہو گیا، تھے بڑے عاشق رسول، سرکار کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، تو کچھ ایسے ہوتے نا مخالفین، انہوں نے آوازیں کسنے شروع کر، اور دیکھو بڑا عاشق رسول سی کیویں دیکھو جا رہا وے،
یعنی آپ فالج زیادہ ہو نا، ایک طرف میرا میں پیرالائز ہو گئے، تو آپ بڑا پریشان ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے تو بندے کو برداشت کرنی چاہیے اور کی بھی، لیکن یہ جو مخالفین کے طعنے تھے انہوں نے اس کو بڑا پریشان کیا، تو آپ نے پریشانی کے عالم میں یہ نعت لکھ دی، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ یہ آپ نے نعت لکھی نا تو خواب کے اندر سرکار کی جلوہ گری ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے بصیری ذرا نعت تو سناؤ۔ عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا جو تم نے ابھی لکھی تھی۔ جب انہوں نے نعت پڑھی تو نعت میں ایک شعر آیا جس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے شفا کی کنجی عطا کی ہے، تو میں بیمار ہوں، میرے اوپر کرم نوازی فرما دے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے بدن پر پھیر دیا، خواب کے اندر دست اندر پھیر دیا، تو اپنی چادر بھی ان کو انعام میں عطا فرما دی۔ جب علامہ بصیری رحمۃ اللہ بیدار ہوئے تو بیماری بھی دور تھی اور چادر بھی موجود تھی۔ آپ نے اس نعت کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف رکھ دیا، چادر والی نعت، اور آج یہ کتنا مقبول عام ہوا ہے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ اصل میں وہ قصیدہ بردہ شریف ہے، چادر والی نعت۔ ایک اور آپ کو واقعہ بڑا پیارا سنا دوں۔ عشاق ہوتے نا، ان کا انداز کچھ علیحدہ ہی ہوتا ہے۔ ایک عاشق رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر حاضر ہوا اور نیت پتہ کیا کی، جتنی دیر تک سرکار نے زیارت نہ کروائی میں نے کھانا ہی نہیں کھانا، اور جن کہنے بھوک ہڑتال، کھانا ہی نہیں کھانا، کھانا ہی نہ کھایا۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو نکاحت بڑی تھی، بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرمایا دیوانے جب کسی کے پاس آتے اس کو بتلاتے بھی تو ہے مجھے یہ چیز چاہیے، رونے لگ پڑے۔ عرض کرنے کے یا صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہیے لیکن بتلائیں تو اس کو جس کو پتہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب کے اندر ایک روٹی عطا کر دی، فرما لو یہ کھانا تو کھاؤ۔ کہنے لگے مجھے بھوک اتنی لگی تھی میں نے خواب کے اندر ہی روٹی کھانی شروع کر دی، خواب کے اندر ہی روٹی کھانی شروع کر دی، اور جب میری آنکھ کھلی آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں نا، وہ جب جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، وہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی جلوہ گری ہو جائے، میں کہتا ہوں مکان مہک جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 موئے مبارک مل جائیں تو یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو موئے مبارک عطا کر دیے۔ جب یہ بیدار ہوئے تو بیماری بھی دور ہو گئی تھی اور موئے مبارک بھی موجود تھے۔ یہ خبر بڑی مشہور ہو گئی، لوگ موئے مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اچھا، کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں، انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، او جی بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کہاں لکھا ہے، یہ کہاں ہے سرکار کے، ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ خیر 2 ایسے معترض اعتراض کرنے والے وہ آ گئے، کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا باہر جا کے دیکھو، سخت گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا،
فرمایا دیکھو جا کے کوئی باہر بادل کا ٹکڑا ہے؟ وہ گئے، کہنے لگے جی باہر بادل کا ٹکڑا تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ موئے مبارک باہر لے کے چلے جاؤ۔ وہ جیسے باہر لے کر گئے تو ابر کا ٹکڑا سر پر آ گیا۔ ایک تو اسی وقت آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، دوسرا کہنے لگا نہیں جی یہ اتفاقاً ہوا ہے، موئے مبارک کی وجہ سے نہیں ہوا۔ فرمایا چلو تم دوبارہ جاؤ، جا کے دیکھ لو۔ دوبارہ جا کے دیکھا تو کوئی ابر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ فرمایا اب پھر لے جاؤ۔ جب پھر باہر لے گئے پھر ابر کا ٹکڑا آ گیا، دوسرا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ جو واقعہ سنانے لگا انہیں بڑے غور سے سننا یار۔ فرمانے کہ لوگ نا وہ گروہ در گروہ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ جی میں آج کل مثال دے دوں، پنڈ میں سے ٹرالی بھر کے آ گئی اور جی ہم نے سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کرنی ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی فلاں گاؤں سے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کافی سارے بندے اکٹھے ہو کر آ گئے، ہم نے موئے مبارک کی زیارت کرنی ہے۔ آپ نے موئے مبارک نا صندوق میں رکھا ہوا تھا، اس کو تالا لگایا ہوا تھا، محفوظ کیا ہوا تھا۔ جب باہر بندے کافی اکٹھے ہو گئے تو آپ اندر آ کر لگے تالا کھولنے۔ چابی تالے میں داخل کرتے ہیں، تالا کھلتا ہی نہیں۔ اب باہر بندے زیارت کے لیے کھڑے ہو، اندر تالا نہ کھلے، پریشانی تو بڑی ہوتی ہے۔ کہنے کہ بڑی کوشش کی کسی طریقے سے تالا کھل جائے، تالا نہیں کھل رہا۔ کہنے کہ جب تھک ہار کے کرسی پر بیٹھ گئے یا چارپائی پر بیٹھ گئے نا تو بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرمایا عبد الرحیم تالا بھی صحیح ہے، چابی بھی صحیح ہے، اصل میں ان زیارت کرنے والوں میں ایک جنبی حالت میں آ گیا جس کی نحوست سے تالا نہیں کھلا، بغیر غسل کی آ گیا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے تالا نہیں کھلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا، ایک کتا حفاظت کے لیے وہ گھر سے باہر ہی رکھا جاتا ہے، ایک ہوتا نا گود میں اٹھا کے رکھتے ہیں وہ کتا۔ فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا، جاندار کی تصویر ہوگی یا جنبی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سرکار نے فرمایا ان میں ایک بندہ جنبی حالت میں آ گیا ہے جس کی نحوست سے تالا نہیں کھل رہا۔ خیر آپ بیدار ہوئے، اب سوچنے لگے اگر میں نے باہر جا کر اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی بندہ جنبی حالت میں آ گیا ہے، وہ اگر نکل کر جائے گا تو پردہ فاش ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا۔ تو مومن کا تو پردہ رکھنا چاہیے۔ یار ہمیں کسی کی برائی کا پتہ چل جائے تو ہم تو پورے پنڈ میں ٹنڈورا پھیر دیتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اس میں عیب ہو یا نہ ہو، چار مسالے اور لا کے تو جناب اس کو بدنام کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو اللہ کے ولیوں کی شان، پردہ داری کس طرح رکھتے ہیں۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا پردہ کیسے رکھا جائے، زیارت بھی کروا دی جائے اور پردہ بھی رہ جائے۔ آپ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، باہر آ کر جو مجمع تھا نا ان سے کہنے لگے یار میری بات سنو، تم میں سے کون کون بندہ زیارت کرنا چاہتا ہے؟ ساروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ظاہر بات ہے آئی اس لیے تھے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ فرمایا جو زیارت کرنا چاہتا ہے جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ سبحان اللہ، سارے گئے غسل کر کے آئے، ارے سب کا غسل ہو گیا، جس کا غسل فرض تھا وہ فرض غسل بھی ادا ہو گیا۔ جب واپس آئے تو تالا کھل گیا، سب نے زیارت کر لی۔ یہ ہے یار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان۔ حضرت حاتم اسم نام شاید آپ نے سنا، بہت بڑے ولی عالم تھے۔
حضرت حاتم اسم، اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا، نام میں نے کیا لیا؟ یا جو لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، ان کے پردے فاش کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس کام ہی یہی ہے، جہاں بیٹھو دو بندے بیٹھے، تیسرے کی برائی، فلاں بندہ بیٹھا اس کی برائی، اور محفل میں چار دوست بیٹھ جائے تو ایک بندے کو ٹارگر بنا کے اس کو ذلیل کرتے ہیں، ادھر سے بھی تیر آ رہا ہے ادھر سے بھی تیر آ رہا ہے۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو ذلیل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، ہم اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ یار دیکھو اللہ کے نیک بندوں کی شان، اللہ کرے یہ بات ہماری گھٹ میں اتر جائے، ہم دوسروں کے پردے رکھنے والے بن جائیں۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس لوگ دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا آ گئی، بڑھیا آئی، اب بڑھیا جو تھی نا، جب اس کی باری آئی نا کوئی بات کرنے کی، تو اس بڑھیا کی ریح خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی، ریح خارج ہو گئی۔ اب وہ بیچاری نا ذہنی طور پر بڑی پریشان سی ہوئی کہ میری ریح خارج ہو، ان کا شاید ان کو پتہ چل گیا ہو تو یہ تو بڑی بے عزتی والی بات ہے۔ اب فوراً طور پر سمجھ گئے، آپ نے اس کے کہا مائی ذرا اونچی آواز سے بول، میں بہرا ہوں، میں بہرا ہوں، ذرا اونچی آواز سے بول۔ اس کو ایک دم دھارس بن گئی کہ حضرت صاحب کو میری ریح خارج ہونے کی آواز نہیں آئی، یہ بہرے ہیں۔ اچھا، اب آپ اپنے نام کے ساتھ حاتم اسم کا نام بہرا لکھوانا شروع کر دیا۔ اچھا، اب جو بھی آیا کرے، اے ذرا اونچی بول میں اونچا سننا ہوا، اے اونچی بول ذرا میں اونچا سننا ہوا، بہرے بنے رہے۔ یوں سمجھو کوئی 8-10 سال کے بعد ایک دن کسی نے نا روٹین کے مطابق اونچا بولنا چاہا، اور فرمایا آہستہ بول، میں بہرا تو نہیں، آہستہ بول میں بہرا تو نہیں۔ کہنے لگے حضرت صاحب آپ اتنی دیر بہرے کہتے رہے اپنے آپ کو، تو آپ کہتے ہیں بہرا نہیں۔ فرمایا اصل میں وہ عورت آئی تھی، میں نے اس کی عزت کی خاطر اس کے برائی پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو بہرا بنا لیا تھا۔ میں نے کہا مائی میں بہرا ہوں، اونچا سنتا ہوں، ذرا اونچی بول، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میری ریح خارج ہونے کی آواز نہیں انہوں نے سنی، وہ اپنی بات اچھی طرح سے کر سکے۔ اگر اس کو پتہ ہو گیا میری ریح کی آواز انہوں نے سن لی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات ہی نہ کر سکے۔ تو کہنے لگا جی وہ عورت تو چلی گئی تھی، تو پھر آپ یہ بہرا پن چھوڑ دیتے؟ فرمایا نہیں، مجھے ابھی کل ہی پتہ چلا وہ فوت ہوئی ہے۔ میں نے کہا اگر زندہ ہوگی پھر بھی کسی کو پتہ چلا کہ وہ بہرا نہیں ہے تو وہ پھر شرمندی ہوگی، میں پھر بھی بہرا بنا رہا۔ آج مجھے پتہ چلا وہ فوت ہو گئی ہے تو میں نے بہرا پن چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان۔ تو میں نے ان کا مقام اور مرتبہ آپ کو بتلایا۔ یہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی زیارت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تیمارداری کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور موئے مبارک کا تحفہ بھی دیا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہر سال سرکار کا میلاد بڑے جشن سے منایا کرتا تھا، بڑا کھانا پکانا، دیگیں پکانی، لوگوں میں تقسیم کرنا۔ فرمایا ایک مرتبہ میلاد شریف کا مہینہ سفر کے اندر ہی آ گیا، سفر کر رہے تھے تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ بھائی میلاد شریف کا مہینہ آ گیا ہے تو میلاد شریف میں ناغہ نہیں کرنا، سفر میں کوئی اہتمام کر نہیں سکتے تھے۔ ادھر ادھر دیکھا، تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے چلو آج چنے سامنے رکھ کے نا تو میلاد شریف پڑھتے ہیں، اصالِ ثواب کر دیں گے۔ چنے رکھے، میلاد شریف پڑھا،
تو چنے ہی تقسیم، لنگر میں چنے تقسیم کر دیے۔ اب جو بندہ یوں سمجھے 8-10 دیگیں پکانے والا، وہ چنوں پر ختم شی پڑے گا تو دل کو سکون نہیں آئے گا۔ کہنے لگے پریشانی کے عالم میں نا یہ سو گئے۔ جب خواب آئی تو دیکھا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن جن افراد نے لنگر پیش کیا ہوا ہے، ہدیہ کیا ہوا ہے، وہ سب وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ کہیں زردہ، کہیں پلاؤ، کہیں کوئی چیز۔ جب اتنی بڑی نعمتیں دیکھی تو میں نے دل میں سوچا میرے چنوں کو کون کوئی پوچھتا ہوگا، یہاں چنوں کی کیا قدر ہوگی۔ فرماتے ہیں جب اتنی بات میں نے ذہن میں رکھی تو سرکار نے فوراً فرما دیا، اے عبد الرحیم، سب کے کھانے میں نے سامنے رکھے ہوئے ہیں، تیرے چنے میں نے جھولی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ یہ جشن عید میلاد النبی یہ ایسا جشن ہے، ایسی عید ہے جس کے صدقے ہمیں ساری نعمتیں ملی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تو اگر کوئی بندہ غریب ہے یا امیر ہے، سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے، پتہ نہیں کس کا قبول ہو جائے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔